انڈیا کے مشہور محدث حضرت مولانا محمد عاقل صاحب کے انتقال کے بعد ہزاروں علماء کرام اور طلباء کی نگاہیں جامعہ مظاہر سہارنپور کی جانب ٹکی ہوئی تھی کہ دیکھیں کون نظامت کا وارث بنتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ ایسے ادارے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی شخصیات دے دیتا ہے جو پوری طرح ان اداروں کی شایان شان ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شیخ محمد یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے بعد مفتی ابو القاسم نعمانی، ایسے ہی حسین انتخابات تھے کہ جن کے فیصلے بظاہر انسانوں نے کیے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں لوح محفوظ پر یہ فیصلے پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد عاقل نور اللہ مرقدہ کے بعد مظاہر سہارنپور کی نظامت کا منصب جب خالی ہوا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب کوئی دوسرا شخص اس خلا کو پورا نہیں کر سکے گا، مگر جلد ہی مجلس شورا کی میٹنگ تک کے لیے یہ منصب اور یہ بڑی ذمہ داری ایک ایسی ہستی کو دے دی گئی ہے جو اس منصب کے لیے بالکل موزوں ہے۔ وہ ہستی حضرت مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد طاہر صاحب 15 دسمبر 1968 عیسوی کو کگرالا، نوئیڈا ڈسٹرکٹ، گوتم بدھ نگر، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ شروع کی تعلیم مدرسہ تعلیم الدین پپلیڑا ڈسٹرکٹ غازی آباد میں حاصل کی۔ عربی درجات درجہ ہفتم تک کی یعنی عالمیت کے 7ویں سال تک کی تعلیم مدرسہ خادم العلوم باغ والی ڈسٹرکٹ مظفر نگر میں حاصل کی۔ 1407 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا۔ دور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی سے افتاء پھر تدریب فی الافتاء کی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ حضرت مولانا محمد طاہر صاحب کا پڑھائی کا زمانہ بہت ہی روشن رہا ہے۔ وہ بہت ہی محنت اور لگن سے علم حاصل کرتے تھے۔ سبھی کتابوں میں مفتی صاحب کے نمبرات اچھے رہتے تھے۔ آپ کی محنت اور تعلیم جد و جہد سے تمام ٹیچر بہت مطمئن رہتے تھے۔ آپ کے ٹیچرز میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی، حضرت مفتی نظام الدین اعظمی اور مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمہم اللہ جیسے اکابر علماء کرام کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ فراغت کے بعد مدرسہ تعلیم الدین غازی آباد میں تقریباً 3 سال تک ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دی۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے دارالفتاء میں آپ کو سلیکٹ کیا گیا، جہاں آپ درجہ افتاء میں الاشباح والنظائر کے پڑھانے کے ساتھ دارالفتاء میں فتویٰ لکھنے کی بڑے منصب پر رہے ہیں۔ 3 سال تک آپ نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں خدمات انجام دی۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ کا جو سلیکشن ہوا تھا بنیادی طور پر دارالفتاء کے لیے ہوا تھا، اس لیے وہاں پڑھانے کا موقع آپ کو بہت کم مل سکا۔ دارالعلوم دیوبند سے آپ مظاہر سہارنپور تشریف لے آئے تو یہاں آپ کو پڑھانے کا بھرپور موقع ملا۔ بہت جلد مظاہر سہارنپور کے قابل اور مشہور ٹیچرز میں آپ کو مانا جانے لگا۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ ایشیا کی اس اسلامی یونیورسٹی میں ایک بڑے ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس دوران ملک اور ملک کے باہر بڑی تعداد میں آپ کے اسٹوڈنٹس پیدا ہوئے اور آپ کے تربیت یافتہ اسٹوڈنٹس آج ملک بھر میں پڑھانے اور کتابوں کے لکھنے لکھانے جیسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مظاہر سہارنپور میں آپ درجہ افتاء کے علاوہ حدیث کے پڑھانے کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا پڑھانے کا طریقہ بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ہر ایک کے دل میں چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو طالب علمی کے زمانے سے ہی بزرگوں کی مجلسوں سے بڑی دلچسپی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مفتی حسن گنگوہی صاحب کی بابرکت صحبت سے آپ نے خوب فائدہ حاصل کیا۔ اسی زمانے میں آپ حضرت مفتی صاحب سے بیعت بھی ہوئے۔ چونکہ آپ کے مزاج میں زہد تقوی پہلے سے موجود تھا، عزت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے آپ کو اجازت بیعت سے نواز دیا تھا، مگر آپ کے مزاج کی تواضع نے آپ کو حضرت مفتی صاحب کی وفات کے بعد دوسرے بزرگوں کے پاس فائدہ
حاصل کرنے کے لیے پہنچا دیا۔ آپ مفتی صاحب کے مشہور خلیفہ حضرت مولانا محمد ابراہیم پانڈور افریقہ سے جڑ گئے۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب اور حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کے حکم پر آپ میل و شارم میں ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں، جہاں سینکڑوں طالبین اور تشنگان معرفت آپ کی صحبت اور معیت سے سیراب ہوتے ہیں۔ آپ کی صلاحیت، تواضع اور ساتھ ہی ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مولانا محمد عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور کی انتظامیہ نے آپ کو مدرسے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اگرچہ یہ ذمہ داری ٹیمپریری ہے، مگر آپ کے عالی اوصاف اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز میں بے حد مقبولیت کو دیکھتے ہوئے امید یہ لگتی ہے کہ آپ ہی کو یہ بڑی ذمہ داری پرماننٹ طور پر دے دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تمام اساتذہ یعنی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ مظاہر العلوم سہارنپور بھی آپ کی نگرانی میں ترقی کرے گا۔ اخیر میں حضرت مفتی محمد طاہر صاحب کے تمام شاگردوں، مریدوں اور ان سے جڑنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ حضرت کی صحبت اور شاگردی کو غنیمت سمجھیں اور ان کی قدر کریں۔